اب آتے ہیں جو ہے وہ دوسرے سیگمنٹ کی جانب. اچھا اس کے جو ہے وہ جس طرح جو پہلے سیگمنٹ میں آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا کہ طنز و مزاح کی جانب جو آپ نے انسپریشن بتائی کہ آپ کس طرح ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کتنا مشکل تھا آپ کے لیے، کیونکہ عام طور پر یہ خیال ہے کہ کہ لوگوں کو ہنسانا اور جو ہے وہ آپ نے جو سوسائٹی میں جو کردار ہیں اور جو حالات و واقعات ہیں ان پر جو ہے وہ طنز کے جو ہے وہ لکھنا، ان کو جو ہے وہ کرنا، تو یہ آپ کے لیے کتنا جو ہے وہ مشکل رہا اور کن جو ہے وہ مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے بالکل بھی مشکل نہیں رہا. آپ یقین جانیے کہ کراچی میں طنز لکھنے یا مزاح لکھنے کے لیے بہت مواد ہے. میرے موضوعات اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر سارے 2 نمبری جو لوگ ہیں نا، فراڈیے، پیر، عامل، جادوگر، 420، اس طرح کے میرے سارے کردار ہیں. موضوعات بھی اسی طرح کے ہیں. تو کراچی کے اندر ماشاءاللہ آپ کو اتنے کردار ملیں گے آپ کے آس پاس کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے، ان پہ آپ لکھ سکتے ہیں. بیکاریوں کو موضوع بنا کر آپ لکھ سکتے ہیں. تو میرے موضوعات بھی یہی ہیں. تو ویسے طنز اور مزاح جو ہے وہ ایک سنجیدہ کام ہے اور بہت مشکل کام ہے. اس میں آپ اب دیکھیے، مزاح کو بعض لوگ جوگت بازی یا لچر بازی یا مسخرہ پن سے جو نا بعض لوگ ایسے سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. مزاح کے اندر آپ کو بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے. یہ آپ جو ہے نا معاشرے کے جو مضحک صورتیں ہیں اس کو آپ شکر کوٹڈ ایک ٹیبلٹ بنا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں. لیکن یہاں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی ہے. کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جسے کسی کاسٹ کی، کسی قوم کی دل آزاری ہو. اس طرح کا جو مزاح ہے وہ مزاح نہیں کہلاتا ہے میرے نظر میں. تو مزاح بہت مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ایک 2 دھاری تلوار ہے جس پر آپ کو چلنا ہے. تو اس کے اندر بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. والگریٹی کا بھی عنصر بعض اوقات نمایاں ہوتا ہے، اس کو بھی احتیاط کرنا پڑتا ہے. تو مزاح کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ہنسائیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ معاشرے کی ایک مضحک صورت کو، ہمکانہ پن کو آپ کچھ اچھے انداز میں، سلجھے ہوئے انداز میں اس طرح بیان کریں کہ سامنے والا مسکرائے، ہنسے، لیکن اندر اندر شرمندہ بھی ہو اپنے کردار پر جس کو آپ سنانا چاہتے ہیں. وہ معاشرہ خود سمجھے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا ہو رہا ہے. تو اس کا مقصد بامقصد مزاح کا کام یہ ہوتا ہے. جی ہاں. اچھا جو ہے وہ جس طرح بات چل رہی تھی جو ہے وہ طنز و مزاح کی، تو رفیق بلوچ صاحب کی جو پہلی جو کتاب جو ہے وہ آئی تھی منظر عام پر، وہ بھی جو ہے وہ جن کا نام اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل لکھنا منع ہے. اچھا اس وقت چونکہ جو پاکستان میں جو ٹاپ ٹرینڈ شو ہے ہنسنا منع ہے، جی، سو جو ہے وہ آپ کی کتاب جو ہے وہ لکھنا منع جو ہوتا ہے طنز و مزاح پر مبنی ہے. جی ہاں. اچھا اس کتاب کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یونیک اور مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ کتابوں کا تو مطالعہ ہے اور رہا بھی ہے، اس کی کتابوں کی جو پیش لفظ ہے اور اس کتاب کی میں سمجھتا ہوں کہ جو تقریز ہے وہ جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں وہ جو تقریز ہے وہ تنقیص میں جو ہے وہ تبدیل. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیش لفظ میں جو مزاح کا جو پہلو ہے اور جو عام طور پر دوسری بات یہ کہ جو تقریز ہے وہ اکثر کتابوں میں نہیں ہوتی. یہ عام طور پر اگر آپ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ شروع میں آپ کا مطالعہ رہا ہے مذہبی جو ہے وہ کتابوں کا، تو اکثر جو ہے وہ وہاں پر یہ جو ہے وہ تقریز جو ہے وہ موجود ہوتا ہے کہ تعریفی کلمات ہوتے ہیں. جی ہاں. اکثر ادب کی مختلف اصناف کی جو مختلف جانرا کی آپ کتابیں پڑھیں تو وہاں یہ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو آئیڈیا ہے اور یہ جو پہلو آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو ہے وہ بھائی تعریفی کلمات نہیں لکھنے بلکہ طنز اور مزاح کا پہلو بھی یہ لے کے آنا. مطلب ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں یہ تقریز بھی ایک مضمون ہی ہے. اگر اس کو ایک طرح سے دیکھیں یہ تقریز نہیں ہے، اصل میں یہ ایک مضمون ہے کہ تقریز کو اکثر لوگ اپنی تعریف اور توصیف زیادہ تر جیسا آپ نے فرمایا کہ مذہبی کتابوں میں تقریز کا استعمال بہت ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اور یہ وغیرہ اس نے یہ کتاب لکھی ہے، بہت بڑے کام کی چیز ہے اور اس میں یہ اس کے جو بھی اس کے توصیف اور تعریف بیان کرنا ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ بجائے میں تعریف کے تو اپنی برائیاں ہی پیش کروں. اچھا اب ہوا یہ کہ ہمارے دوست ہیں جناب انور احمد علوی صاحب، یہ تقریر میں نے انہی سے لکھوائی، ان کے نام سے خود لکھا ہے میں نے. اچھا لکھا میں نے خود ہے. میں ان کے گھر گیا تھا لیکن ان کی منظوری سے میں نے لکھا ہے کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں یار آپ نے تو مجھے بدنام کر دیا، مطلب کہ میری زبان سے اپنی برائیاں کروا کے. تو میں نے ان کو لکھ کے دکھایا کہ سر میں یہ اپنی کتاب میں چھاپنا چاہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا چھاپ دیں یار، مزاح ہے، مزاح کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا اب اس کے اندر یہ ہو کہ بعض لوگ اس کو واقعی جو ہے نا سچ سمجھنے لگے ہیں. اچھا میرا ایک مضمون اور بھی ہے کہ جس میں نے لکھا تھا کہ مزاح بینی،
یعنی مزاح نگاری سے زیادہ مزاح بینی جو ہے نا زیادہ مشکل کام ہے۔ اس وقت ہمارے جو معاشرے میں مزاح بینی کا فقدان ہے۔ اب آپ کوئی اگر مزاحیہ بات کہنا تو لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ میرا ایک مضمون تھا جس کے اندر میں نے ایک مضمون لکھا تھا جس کے اپنے حوالے سے کہ اس کا نام تھا جا آ بیل مجھے مار، آبل مجھے مار۔ تو اس میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ ڈاکو ہوتے ہیں، وہ کسی کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، میں ایک جگہ کھڑا ہوتا ہوں چھپا ہوا، اور جب وہ جانے لگتے ہیں تو میں شور مچاتا ہوں پکڑو پکڑو، وہ ڈاکو واپس آ کے پھر مجھے بھی لوٹ کے چلے جاتے ہیں، تو اور فائر بھی کر دیتے ہیں، وہ میرے پیر میں جو ہے نا گولی لگ جاتی۔ ایک ایسے خاکہ نگاری تھی۔ اب لوگوں کے جو ہے نا وہ تعزیت نامے آنے شروع ہو گئے کہ یار آپ کو بڑا افسوس ہوا، آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مزاح بینی جو ہے نا وہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ تو یہ تقریر جو ہے اسی غرض سے میں نے لکھی تھی کہ ایک نیا اسلوب اور ایک نیا پن کہ تقریر کو بھی میں نے جو ہے نا مزاح کا ایک طنز کا ایک عنوان بنایا تھا۔ نہیں، جو آپ کے جو پیش نظر تھا تو بالکل آپ اس پر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری جو ہے وہ کامیاب ہوئے کہ جو ہے وہ جو مزاح کا جو پہلو ہے، جی ہاں، تو اس میں جو ہے وہ موجود، کیونکہ مجھے پیش لفظ جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تقریر تو بہت جو ہے وہ مجھے کافی دلچسپ لگا اور منفرد بھی۔ پیش لفظ کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک جملہ میں نے اس پہ استعمال کیا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ میں اپنے کتاب کے مطلب چھپائی کے سلسلے میں اپنے پریشانیاں بیان کرتا ہوں کہ میرے پاس دشواری ہیں، یہ وہ چھاپنے کے پیسے نہیں ہیں، تو میں ایک منشیات فروش کے پاس جاتا ہوں کہ سر باقی لوگ تو سب منع کر چکے ہیں، آپ جو ہے نا اللہ نے آپ کو بہت دیا ہوا ہے تو آپ میری کتاب کو جو ہے چھپوائیں۔ تو ان کا جو ان کا ایک جملہ ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، کیا میرے پاس حرام کا پیسہ ہے جو میں ایسے بیکار کاموں پر لوٹاؤں؟ تو مطلب یہ ہے کہ منشیات فروش کہہ رہا ہے کیا میرے پاس حرام کا پیسہ ہے، مطلب انہوں یہ محاورتاً یہ جو جملے ہم استعمال کرتے ہیں کہ میرے پاس حرام کا پیسہ نہیں ہے کہ میں ایسے کاموں پر لوٹاؤں۔ تو اس طرح سے میں نے اس کو پیش کیا۔ جی اچھا، اس میں جو ہے وہ ایک اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ پہلو ہے جو تقریر کا جو آپ نے انتخاب کیا، تو یہ جو نام انور احمد علوی صاحب کا جو نام ہے یہ جو ہے وہ آپ نے انتخاب کیا۔ کہ دوسری بات اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب میں جو طنز و مزاح میں جو بہت بڑے نام ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب، جس کا ذکر بھی آپ نے کیا، تو اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ انہیں مطلب میں اگر سلینگ جسے ہم کیسے لینگویج میں کہوں تو آپ نے اسے کسی بھی جو ہے خانے میں نہیں رکھا کہ مطلب جو ان کا جو سارا کام ہے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے جو تقریر کے جو نام انتخاب کیا انور احمد علوی صاحب کا، ان کو جو ہے وہ ایک الگ جو ہے وہ اسٹیٹس آپ نے جو ہے وہ ان کا یعنی جو ان کا جو ادبی جو ہے وہ قد ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ اونچا کیا۔ تو اس پر جو ہے وہ انور احمد علوی صاحب نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا؟ اصل میں چونکہ ایک یہ مزاح ہے، انور صاحب بھی اس کو سمجھتے تھے کہ یہ بات میں سنجیدگی سے نہیں کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ میں مشتاق یوسفی کو مطلب ان سے کمتر ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک مزاحیہ پہلو میں کہ انور احمد، چونکہ یہ انور احمد علوی صاحب یعنی مبینہ طور پر انور احمد علوی صاحب اس تقریر کو لکھ رہے ہیں، تو انور احمد علوی کا جو احساس ہے، تفاخر ہے کہ دیکھو میں مشتاق احمد یوسفی سے بھی بڑا ہوں، لیکن اس کو ایک مزاحیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد بالکل یہ نہ تو انور صاحب بھی سمجھتے تھے کہ اس کے خدا نہ خواستہ وہ مشتاق صاحب سے بہت اونچے کے مقام پہ فائز ہے، حالانکہ انور احمد علوی اپنے دور کے میرے حساب سے ایک بڑے مطلب وہ ہیں مزاح نگار ہے۔ ظاہر ہے ہر مزاح نگار کا اپنا ایک دور ہوتا ہے۔ اب حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم عہد یوسفی میں جی رہے ہیں، آج بھی یہ کہا جاتا ہے، ظاہر ہے اس کے قد کا ابھی تک کوئی اتنا بڑا مزاح نگار بھی پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن چونکہ ایک مزاحیہ انداز تھا اس کو مزاحیہ طور پر ہی لینا چاہیے، اور میرے خیال ہے مشتاق یوسفی صاحب بھی ناراض نہیں ہوں گے۔ اچھا میں سمجھتا، اچھا باقی یہ جو ہے وہ اب میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ جو ہے وہ آپ بھی جو ہے وہ بینکار ہیں اور مشتاق احمد یوسفی صاحب بھی اور علوی صاحب بھی، جی ہاں، تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ آپ لوگ کی آپس کی کوئی چپ خلش ہو، تو میں اس جو ہے وہ سوالات کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اس کتاب میں جو ہے وہ جو عنوانات ہیں وہ بھی جو ہے وہ آپ کا جو انتخاب ہے یا جو اسلوب ہے وہ بھی جو ہے وہ اس میں بھی مزاح کا پہلو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سامنے آتا ہے۔ اچھا جس طرح جو ہے وہ ہمارے یہاں پر بر صغیر کے منظر نامے میں اگر ہم طنز و مزاح کی شاعری کی بات کریں تو اکبر الہ آبادی بہت، جی ہاں، تو ان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو موضوعات ہیں یا جو ان کے مخاطب ہیں وہ جو ویسٹ کی یا جو مغرب کی فرنگی جیسے جو آپ کے پاس فرنگی ہے ان کے موضوعات وہی ہیں، جی ہاں، اور جو ڈیکلائن ہوا
مسلم سوسائٹی کا، جی سماج کا، تو انہوں نے اپنی طنز و مزاح کا جو میں سمجھتا ہوں کہ مخاطب ان کے وہی ہیں، ہدف ان کو بنایا. تو میں یہی سوال آپ سے بھی کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی جو ہے وہ لکھاری ہے، مصنف جب بھی لکھتا ہے طنز و مزاح، تو آپ کے جو مخاطبین جو ہے وہ کون سے جو ہے وہ کردار ہیں ہمارے معاشرے کے؟ جی ہاں، یہ جو ہے وہ آپ ہمارے جو ہے وہ ناظرین کو بتانا چاہیں. دیکھیے الوی صاحب کے اگر آپ کتاب پڑھیں نا تو آپ کو اس کے اندر بڑا سافٹنس نظر آتا ہے. اس کے اندر یہ 2 نمبر بہروپی آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے. اس کے اوپر بلکہ ایک الزام بھی ہے کہ آپ صرف اپنوں کی بات کرتے ہیں. وہ اپنوں کی بات کرتے ہیں زیادہ تر، تو اپنے بچوں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، احباب کے بارے میں مزاح پیدا کرتے ہیں. بڑا مشکل کام ہے. اچھا یوسفی صاحب کا اس کا جو ہے نا وہ اسٹینڈرڈ ہائی تھا، وہ بڑے پوسٹ پر تھے، بینک کے صدر تھے، تو اس کا بھی کلاس الگ تھا اور میرا کلاس الگ ہے. چونکہ میں لیاری کا رہنے والا ہوں، اور جو میرے پاس جو کردار ہے نا وہ جو میں نے دیکھے، میں نے ان کو اپنا موضوع بنایا. میرے پاس جو لوگ تھے یا تو سیدھے سادے قسم کے لوگ تھے جن سے امکانہ باتیں ہوتی تھیں، یا پھر 2 نمبر کے لوگ تھے، 420 قسم کے لوگ تھے، فراڈیا لوگ تھے. یہ ان کو پھر میں نے اچھا کچھ جو ہمارے مشکلات ہیں، جیسے اس لکھنا منائے میں ایک مضمون ہے لیلا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے. تو یہ میں نے بلوچی جو ہمارا جو ایک زبان ہے جس کو اردو میں بولنے میں بلوچوں کو جو پریشانی ہوتی ہے، اصل میں نے اس کو جو ہے نا بتانے کی، ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ بلوچ جو ہے یہ تذکیر و تانیث میں جو گڑبڑ کرتے ہیں، یہ پشتو، یہ 2 جو قومیں ہیں ایسی جو اکثر تذکیر و تانیث میں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اچھا پشتو بھائی جو ہمارے وہ ہر چیز کو تانیث میں بیان کرتے ہیں، یعنی مرد کو بھی مؤنث بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جو بلوچ ہیں وہ مؤنث کو بھی مذکر کے زیغے میں بیان کرتے ہیں. تو اس کے اندر میں نے یہی چیزیں بیان کی ہیں کہ پھر میں نے اس کے اسباب بھی لکھے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ اردو زبان میں جو بے جان چیزیں ہیں. اچھا میں نے اس میں انگریز کو بھی شامل کیا ہے کہ انگریز، پٹھان اور بلوچ یہ تذکیر و تانیث میں ضرور گڑبڑ کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے گرامر میں تذکیر و تانیث ہے نہیں، خاص طور پر بے جان چیزوں کے لیے ہمارے یہاں تذکیر و تانیث نہیں ہے. اب اردو میں اچھا اب یہ بھی قدرت کی جو ہے ایک بڑا کرشمہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اردو گھرانے میں پیدا ہونے والا چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا نا، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا تذکیر تانیث میں. یعنی اب ہمارے لیے بڑا مشکل پیدا ہوتا ہے کہ بس آ رہی ہے، جہاز اڑ رہا ہے، اب ہم یہاں اڑ جاتے ہیں. اب یہ تو پتہ ہے کہ خاتون آ رہی ہے یا مرد آ رہا ہے، لیکن یہ سوچنا اور بولنا کہ یار یہ جہاز اڑ رہا ہے کہ اڑ رہی ہے، سائیکل کڑی ہے کہ کھڑا ہے، یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اکثر جو ہے نا پڑھے لکھے بلوچ بھی ہیں، وہ بھی تذکیر اور تانیث میں خاص طور پر گڑبڑ کر جاتے ہیں. مجھ سے تو بہت زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے. میں جب بھی مضمون لکھتا ہوں تو اس لفظ کو میں ڈکشنری میں ضرور دیکھتا ہوں اس کے تذکیر اور تانیث کے مسئلے میں. تو اسی چیز کو میں نے یہاں پر اس مضمون میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اسی طرح کے جو دوسرے جو موضوعات ہیں، کردار ہیں جو ہمارے آس پاس گھومتے ہیں، اور یہی فرق ہوتا ہے ایک عام آدمی میں اور ایک ادیب میں یا مزاح نگار میں، کہ عام آدمی چیزوں کو دیکھ کے گزر جاتا ہے، لیکن ادیب، شاعر یا مزاح نگار وہ مشاہدہ کرتا ہے، پھر ان کو آبزرو کر کے ان پر بھی کچھ اپنا تاثرات بیان. بالکل. اور میں اس میں ایک اور وہ کرنا چاہوں گا اضافی، اور ایک جو ہے وہ سچا وہ بے باک صافی بھی یہی کرتا ہے. جی ہاں بالکل. کہ جو ہے وہ اس سے گزرنے والی جو ہوا کا جھونکا ہے وہ اسے بھی جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، اس کی سمت کیا ہے، وہ کہاں سے چل رہی ہے، جی بالکل، اور اس کی رفتار کیا ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ کیا. تو یہ بالکل آپ نے. اچھا اس کے بعد جو آپ کی جو پہلی کتاب آئی لکھنا منع ہے، جی ہاں، تو اس پر جو ہے وہ جو ادبی حلقے میں یا جو آپ کے جو حلقہ احباب ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ مطلب آپ کو کس طرح مطلب بہت سارے پذیرائی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس کے بعد آپ کی متعدد کتابیں جو ہے وہ ایک سیریز میں جو ہے وہ آتی گئی. سو یہ جو آپ کی پہلی کتاب ہے اس کو جو ہے وہ اشاعت کرنے میں، اور چونکہ ہمارے یہاں پر جس طرح ہماری آف دی کیمرہ بھی بات ہو رہی تھی کہ آج کل ایک نیا کلچر ہے کہ مصنف کتاب لکھے بھی اور اسے قاری تک بھی خود پہنچائے اور کتاب کی رونمائی بھی کرے تک. جی ہاں. اور جنہیں کتاب پر گفتگو کرنی ہے ان تک بھی کتاب پہنچائے. جی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو رویہ کیا ہوتا ہے اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے. تو میں چاہ رہا ہوں جو آپ کی جو پہلی کتاب منظر عام پر آئی تو آپ کو کن جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جو حاضرین ہیں ذکر کتاب کے وہ اس چیز کو بھی جو ہے وہ محسوس کر سکیں، ان کے بھی علم میں ہونا چاہیے کہ کتاب لکھنا اور جو ہے وہ اسے منظر عام پر لے کے آنا، یہ دونوں الگ جو ہے بہت مشکل مراحل سفر ہے. جی ہاں. اس پر جو ہے وہ اگر آپ لوگ پوچھیں. میرا خیال ہے کتاب لکھنے سے
کتاب کو چھپوانا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جی ہاں، کہ کتاب تو آپ لکھ لیتے ہیں، پھر مرحلہ آتا ہے اس کو چھپوانے کا۔ اچھا، اب پہلے زمانے میں پبلشر وغیرہ جو ہے رسک لیتے تھے، کتاب کو چھاپ کر خود بیچتے تھے۔ اچھا، لکھنے والے کو کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن اب جو ہے نا پبلشر کا ڈیمانڈ ہے کہ جناب یہ کتاب چھپوانے کے لیے آپ کو جو ہے نا 1,00,000 روپے دینے بھی ہیں۔ اب وہ بیچارہ جو لکھاری ہے وہ تو کوئی کام دھندہ پہ تو ہے نہیں، تو کہاں سے 1,00,000 روپے ارینج کرے گا؟ تو بہرحال میں چونکہ نیا ریٹائر ہوا تھا، گریجویٹی کے پیسے میرے پاس پڑے ہوئے تھے، تو مجھے چھپوانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ لیکن وہی بات کہ پھر اس کو جو ہے نا بانٹنے میں بڑا، میں نے پیشگی میں ہی اس کے اندر لکھ دیا ہے پیش لفظ میں کہ کتاب کو میں نے پھر جو ہے نا بچوں کے ہاتھ میں دے کے بسوں میں جو ہے نا لوگوں میں تقسیم کروایا۔ میں نے ایسے مذاقاً لکھا تھا، لیکن حقیقت میں بھی یہی ہوا کہ جو ہے نا پھر بقول آپ کے کہ کتاب کو پھر فردن لوگوں کو ہدیہ اور تحفے میں دینا پڑا۔ اور ہمارے یہاں میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ خرید کر، بلکہ مفت بھی میرے خیال ہے نہیں پڑھتے، آپ سے لے بھی لیتے ہیں تو لے جا کے ایک جگہ رکھ لیتے ہیں یا کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ کتاب کے ساتھ تو ہے، لیکن یہ کہ اس کتاب کا رسپانس اچھا آیا ہے، جو پڑھنے والے لوگ ہیں جو کم ہی صحیح، لیکن ان کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مجھے دوسری کتابیں لکھنے کا موقع ملا اور میری ہمت ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن حوصلہ ملا مجھے۔ عزیزان من، ذکر کتاب کا جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ اب اختتام کو پہنچا۔